The nascent protein passes through a peptide exit channel or tunnel that extends from the peptide transferase center to the ribosome surface. تو رائبوسوم کے اندر جو ہے وہ جیسے پہلے بھی آپ نے دیکھا اس میں ایک جو ہے ٹنل ہے وچ از کالڈ ایگزٹ ٹنل. تو پھر یہ جو نیسنٹ پروٹین ہے جو نیولی سنتھسائزڈ پروٹین ہے اس کو اس ٹنل میں سے گزر کے جو ہے وہ باہر آنا پڑتا ہے. دی ایگزٹ ٹنل ان دی بیکٹیریل رائبوسوم is about 80 to 100 angstroms long and about 10 angstroms in its diameter at its narrowest point, but widens to about twice diameter at the rim of the exit pore. تو اس ٹنل کا جو ہے وہ ایگزٹ پور ہے رائبوسوم کی سرفیس پہ جو ہے. تو نیچے سے یہ جو ٹنل ہے یہ نیرو ہے 10 اینگسٹروم تقریباً, اور یہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تقریباً ایگزٹ کے رم پہ جا کے اس کا جو ہے وہ تقریباً ڈبل ڈائمیٹر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ وائڈن ہوتی جاتی ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایگزٹ ٹنل ہے اور اس میں یہ جو ہے یہ پولی پیپٹائڈ ہے جو اس میں سے باہر نکل رہی ہے. اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ایگزٹ ٹنل ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ پی سائٹ ہے ای سائٹ ہے. تو یہاں سے یہ پولی پیپٹائڈ جو ہے یہ باہر ایگزٹ کر رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ایگزٹ ٹنل میں سے اس کو جو ہے وہ نکل کے آنا پڑتا ہے. دی ایگزٹ ٹنل کین اکاموڈیٹ این الفا ہیلکس with about 60 amino acids or an extended polypeptide with about half that number of amino acids. تو جیسے یہ امائنو ایسڈ بنتے ہیں پولی پیپٹائڈ بنتی جاتی ہے تو پولی پیپٹائڈ جو ہے یا تو وہ فلی ایکسٹینڈڈ فارم میں رہ سکتی ہے جو کہ نارملی نہیں ہوتا. نارملی وہ بنتے ہی کوئی سیکنڈری اسٹرکچر جیسے کہ الفا ہیلکس ایکوائر کر لیتی ہے. تو جیسے ہی الفا ہیلکس بنتی ہے یہ الفا ہیلکس جو ہے یہ بھی اس ایگزٹ ٹنل میں اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے. تو 60 ریزیڈیوز کی الفا ہیلکس جو ہے وہ اس ٹنل میں اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ہیلکس نہیں بنا یہ فلی ایکسٹینڈڈ فارم میں ہے تو تقریباً اس سے ہاف جو ہے وہ تقریباً 30 امائنو ایسڈ جو ہیں وہ اس ٹنل میں آ سکتے ہیں. دی اسپیس within the exit tunnel may permit the nascent polypeptide chain to assume an alpha helical conformation but is too narrow to permit more extensive folding. تو آپ کو پروٹین کی سٹرکچر کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ نالج ہوگا. پروٹین بننے کے بعد جیسے سیکنڈری سٹرکچر ایکوائر کرتی ہے تو سیکنڈری سٹرکچر کے بعد اس میں فردر فولڈنگز اور ٹرنز آتے ہیں جس کے بعد وہ ایک 3 ٹرشری اسٹرکچر جو ہے وہ بناتی ہے اور اس ٹرشری اسٹرکچر پہ یا کوارٹرنری اسٹرکچر پہ آ کے یہ پروٹین فنکشنل ہوتی ہے. تو یہ جو ایگزٹ ٹنل ہے وہ اتنا تو الاؤ کر سکتی ہے کہ یہاں پہ سیکنڈری اسٹرکچرز بن سکیں لائک الفا ہیلکس, لیکن یہ پولی پیپٹائڈ فردر فولڈ یا کوائل کرے یہ جو ہے یہ ٹنل میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے اس کی فردر فولڈنگ جو ہے وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ رائبوسوم کو لیو نہیں کرے گی. As the nascent polypeptide chain emerges from the tunnel, it interacts with enzymes that catalyze co-translational modifications, chaperones that assist in folding and prevent misfolding. تو بہت سے انزائمز ہوتے ہیں جو اس کی پروٹین کی کو ٹرانسلیشنل یا پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈیفیکیشن کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے کچھ شیپرونز ہوتے ہیں جو ان پروٹینز کو پراپرلی فولڈ کرتے ہیں اور مس فولڈنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. اینڈ دی سگنل ریکگنیشن پارٹیکل یہ بھی سرفیس پہ ہوتا ہے رائبوسوم کی دیٹ فیسیلیٹیٹس ٹرانسپورٹ اکراس دی سیل میمبرین. تو یہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میمبرین پروٹین نے سیل کے اندر رہنا ہے یا سیل میمبرین کو کراس کرنا ہے. پیپٹائڈ ڈی فارمائلیز اینڈ میتھیونین امائنو پیپٹیڈیز
bind at the rim of the bacterial ribosomes exit pore. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ انزائمز ہیں جو کہ ایگزٹ کے رم کے اوپر بالکل سرفیس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. The deformylase cleaves the N-terminal formyl group from the nascent polypeptide as it emerges from the exit tunnel. تو آپ نے دیکھا جیسے جب ٹرانسلیشن شروع ہوتی ہے، پروٹین سنتھسس شروع ہوتی ہے، تو جو پہلا امائنو ایسڈ ہے وہ میتھیونین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فارمائل گروپ آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے اینڈ اٹ بیکمز فارمائل میتھیونین. تو جب ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے یا ختم ہو گئی ہوتی ہے اور یہ پروٹین ایگزٹ کر رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ڈی فارمائلیز انزائم ہوگا جو اس فارمائل گروپ کو ریموو کرے گا. Then the methionine aminopeptidase recognizes about 60 of the different nascent polypeptides and remove their N-terminal methionines. تو پہلے جو ہے وہ فارمائل گروپ جو ہے وہ ریموو ہوگا اور پھر میتھیونین جو ہے وہ ریموو ہوگا، کیونکہ اگر میتھیونین ریموو نہیں ہوتا دیٹ مینز آل دی پروٹینز ہیو میتھیونین ایز دیئر فرسٹ امائنو ایسڈ، لیکن ایسے نہیں ہوتا. Nascent eukaryotic polypeptides do not have an N-terminal formyl group but do begin with methionine. Ribosome-bound methionine aminopeptidase remove the N-terminal methionine. In bacteria, co-translational protein folding is assisted by a 48 kilodaltons chaperone, and this chaperone is called trigger factor, which binds at the bacterial ribosomes exit tunnel. The trigger factor protein transiently associates with the L23 protein on the 50S subunit. Its residence time on the ribosome depends on whether the ribosome has a nascent polypeptide in the exit tunnel or not. If a nascent protein is not present, the average residence time is about 11 to 15 seconds, but this time increases several folds when a nascent protein is present.